کل رات یہاں پرانی حویلی میں کس کی شادی ہو رہی تھی؟ لمحہ بھر بعد اوشا نے پوچھا تو ایک لمحے کو گوردن کے چہرے پر شکنوں کا جال پھیلتا گیا۔ پھر اس نے نفی میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں تو بھلا اس ویرانے میں، اور وہ بھی اس پرانی آسیب زدہ حویلی میں، بھلا کون بے وقوف شادی کرے گا؟ اوشا کے لبوں سے گو انداز میں نکلا۔ پھر وہ اندر آ گئی۔ تھال اس کے ہاتھوں میں تھا جو خاصا وزنی معلوم ہو رہا تھا۔ اچانک نہ جانے کس طرح تھال کے اوپر ڈھکا ریشمی رومال پھسل کر نیچے گر پڑا۔ اوشا کی جو تھال پر نظر پڑی تو خوف اور دہشت سے اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ تھال پر نند لال اور کماری یعنی دلہا دلہن کے سر رکھے ہوئے تھے۔ تھال اوشا کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر چکا تھا اور دونوں خون بہاتے کٹے ہوئے سر فٹ بال کی طرح دور تک لڑکتے چلے گئے تھے۔ اوشا ہذیانی انداز میں چیختی چلاتی ہوئی کمرے کی طرف دوڑتی گئی۔ اندر سے اس وقت اشوک اس کی چیخ سن کر بدحواس ہو کر نکل رہا تھا۔ اوشا اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ اشوک وہ اوشا کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ وہ انگلی سے ایک طرف فرش پر اشارہ کر رہی تھی۔ کیا ہوا اوشا؟ کون ہے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں، اشوک نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا۔ اوشا کا پورا وجود لرزیدہ پتا بنا ہوا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے گردن موڑ کر خوف زدہ نظروں سے سامنے دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ فرش پر تھال الٹا دھرا تھا اور جا بجا بڑے بڑے سرخ سیب اور مالٹے بکھرے ہوئے تھے۔ کیا ہے یہاں؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ تم نے کیا دیکھا تھا؟ اشوک نے اس سے پوچھا تو اوشا نے اسے ساری بات بتائی کہ تھال میں 2 کٹے ہوئے سر رکھے تھے۔ اشوک نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اب اوشا کی دماغی حالت پر شبہ کرنے لگا تھا۔ اسی روز نارائن آیا۔ وہ خلاف معمول بہت شاداں و فرحاں تھا۔ اس بار اوشا بھی ان دونوں کے درمیان موجود تھی۔ نارائن نے مسرور ہو کر اشوک کو ایک خوشخبری سناتے ہوئے بتایا، اشوک صاحب بدھائی ہو، دشمنوں کا منہ کالا ہو گیا ہے، وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اس کی بات پر اشوک بھی کھل اٹھا۔ اچھا کیا ہوا بتاؤ تو ذرا۔ نند لال اور کماری کے قتل کا معاملہ داخل دفتر کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے تمہاری حکمت عملی کامیاب رہی، اشوک نے توصیفی لہجے میں کہا تو نارائن فخر سے بولا، جی ہاں، یہ تو اچھا ہوا کہ آپ نے میرے مشورے پر عمل کرتے ہوئے کوئی جوابی کارروائی نہ کی اور خاموشی سے یہاں سکونت اختیار کر لی، ورنہ حالات بہت نازک تھے۔ آپ کے منظر عام پر ہونے یا کسی بھی جوابی کارروائی کرنے سے حالات الجھ سکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے اب ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے، اشوک نے کسی قدر خوش ہو کر کہا تو نارائن فوراً بولا، نہیں سر، ابھی معاملہ پوری طرح ٹھنڈا پڑنے دیں، آپ کو یہاں تو کوئی تکلیف نہیں ہے نا؟ پھر اشوک کو جیسے اچانک کچھ یاد آیا۔ وہ نارائن سے بولا، یار میں نے تمہیں اپنے اسٹڈی روم سے وہ نیلی ڈائری لانے کو کہا تھا، وہ کہاں ہے؟ اس کی بات سن کر نارائن کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس نے ایک اضطراری سی نظر پہلے اوشا پر ڈالی، پھر اشوک کی طرف دیکھتے ہوئے خاصی الجھن آمیز پریشانی سے بولا، میں آپ کی رہائش گاہ پر گیا تھا اور آپ کے کمرے سے وہ ڈائری ڈھونڈنے کی کوشش بہت کی، مگر وہ میرے ہاتھ نہ لگ سکی۔ کیا؟ پریشانی کے باعث اشوک کا منہ کھل گیا۔ اوشا نے بغور اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ اسے بدحواس سا نظر آنے لگا تھا، اور اشوک نے نہایت پریشان کن لہجے میں نارائن سے کہا، نارائن یہ اچھا نہیں ہوا، تم جانتے ہو کہ وہ ڈائری میرے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، اگر وہ کسی کے ہاتھ لگ گئی تو؟ وہ اچانک کچھ کہتے کہتے رک گیا اور 10 دیدہ نظروں سے قریب کھڑی اپنی پتنی کی طرف دیکھا۔ اوشا نے صاف طور پر محسوس کیا تھا کہ اشوک کو وہاں اس کی موجودگی سخت گراں گزری تھی۔ پھر وہ اوشا کو جیسے گھورتے ہوئے بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، جاؤ اپنے کمرے میں۔ اوشا کو اشوک کا لہجہ سخت گراں گزرا تھا، مگر وہ ضبط کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، مگر پھر بھی جاتے جاتے اس نے دیوار سے کان لگا دیے تھے۔ پھر اس نے اشوک کو نارائن سے کہتے سنا، نارائن، تمہیں ہر صورت میں ڈائری تلاش کرنی تھی، تم نہیں جانتے کہ
میں نے سر اسے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اشوک جب دانستہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا تو نارائن نے بلا تامل جیسے اپنے گلو خلاصی کرنی چاہی تھی۔ بہر طور پھر اوشا وہاں ایک لمحے بھی نہ ٹھہری اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نیلی ڈائری پر اوشا کا ذہن کھٹک گیا تھا۔ وہ اٹھ کر سوچنے لگی کہ آخر اس ڈائری میں ایسا کیا تھا جس کی گمشدگی پر اشوک اس قدر شدید پریشان اور حواس باختہ ہو گیا تھا۔ اوشا نے ذہن پر ذرا زور دیا تو اسے یاد آیا کہ وہ اکثر اپنے شوہر کو ایک خاصی سقیم ڈائری لکھتے ہوئے دیکھا کرتی تھی، جس کے بارے میں اشوک نے صرف اسی قدر اسے بتایا تھا کہ وہ اس میں چھوٹے موٹے جرائم کی تفصیل لکھا کرتا ہے جنہیں وہ کامیابی سے حل کر چکا ہوتا ہے۔ حسب معمول اوشا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ باہر خزاں آلود سناٹے دار جھکڑ چل رہے تھے۔ ہر سو دم بخود کر دینے والی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دلوں پر ہولناکی کر دینے والے اس ماحول کی اب اوشا عادی سی ہو گئی تھی۔ اس کا دل و دماغ اب تک پیش آمدہ حالات پر وحشت زدہ اور پریشان ہو رہا تھا۔ دفتن باہر پرانی حویلی کی طرف سے وہی منحوس چیخ بلند ہوئی۔ چیخ کی آواز پر اوشا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنی لرزتی کانپتی حالت پر قابو پاتی ہوئی دھیرے دھیرے چلتی کھڑکی کی طرف آئی اور کپکپاتے ہاتھوں سے کھڑکی کھول دی۔ باہر سے فراٹے دار ہوا کا یخ بستہ جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا اور اوشا کو بے اختیار جھرجھری سی آ گئی۔ سامنے غبار آلود فضا میں اسے پرانی حویلی کا خاکہ نظر آیا۔ وہ یوں ہی دم سادے پرانی حویلی کی طرف تکتی رہ گئی۔ باہر اطراف میں مدھم اور نرم نرم سی خوابناک چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ اوپر آسمان پر بادلوں کے آوارہ ٹکڑے پھیلے ہوئے تھے۔ ایسے میں اچانک اوشا کی نظر پرانی حویلی کے صدر دروازے پر پڑی اور وہ بری طرح ٹھٹکی۔ اس نے دیکھا کہ حویلی کا دیو ہیکل دروازہ آہستگی کے ساتھ کھلا تھا۔ پھر دوسرے ہی لمحے اوشا کا دل خوف کے مارے دھک سے رہ گیا۔ کوئی دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ دو افراد کا حیولہ تھا۔ زرق برق لباس میں ملبوس وہ دلہا دلہن کی طرح معلوم ہو رہے تھے، مگر اوشا نے جب بغور ان کی طرف دیکھا ان دونوں دلہا دلہن کے شانوں سے سر غائب تھے، مگر وہ آہستہ آہستہ یوں بڑھے چلے آ رہے تھے جیسے سب کچھ دیکھ رہے ہوں۔ وہ دونوں سیدھے کھڑکی کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ دور کہیں مدھم مدھم سی شہنائیاں بجنے کی بھی گونج سنائی دے رہی تھی۔ وہ انتہائی دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ اوشا کو تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ پھر نہ جانے اس میں کیسے یکدم ہمت پیدا ہوئی کہ اس نے جلدی سے کھڑکی کے دونوں پٹ بند کر دیے اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کا دل سینے میں بری طرح دھڑک رہا تھا، جیسے سینے کا پنجر توڑ کر باہر امنڈ پڑے گا۔ کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ چہرے پر ٹھنڈ کے باوجود پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئی تھیں۔ نہ جانے کیوں اوشا کو اب ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے آج اس کا آخری وقت آ گیا ہو۔ ٹھک ٹھک ٹھک، اچانک باہر سے کھڑکی پر کسی نے دستک دی۔ اوشا کا پورا وجود اب بری طرح لرزنے لگا تھا۔ اس کے حلق سے آواز تک نہیں نکل پا رہی تھی کہ وہ سامنے مسیری پر بے سدھ سوئے ہوئے اپنے شوہر اشوک کو پکار کر جگاتی، مگر اوشا نے کھڑکی نہیں کھولی اور پیٹھ کے بل بند کھڑکی کے ساتھ چپکی کھڑی رہی۔ اچانک اس کے وجود کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور بے اختیار اوشا کے حلق سے ہذیانی چیخ برآمد ہوئی۔ کسی نے باہر سے کھڑکی کو اندر کی طرف دھکیل کر کھولا تھا اور جس کے زور پر اوشا چند قدم آگے لڑکھڑا گئی۔ اوشا نے ڈرتے ڈرتے پلٹ کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں سر بریدہ دلہا دلہن کھڑکی کے قریب موجود تھے۔ پھر لباس سے جو دلہن محسوس ہو رہی تھی، اس نے اپنا ایک ہاتھ اوپر اٹھا کر کھڑکی کے اندر کوئی شے اچھال دی۔ اس کے فوراً بعد وہ دونوں سر بریدہ وجود غائب ہو چکے تھے۔ باہر اب ہر سو خاموشی اور تاریکی کا راج تھا۔ اوشا پہلے تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شے کو دیکھنے لگی جسے سر بریدہ دلہن نے اندر اچھالا تھا۔ اس نے دیکھا
ایک نیلے رنگ کی ڈائری تھی